وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. صدر گرامی، حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، آپ حضرات کے علاقہ کا معروف دینی ادارہ جامعہ قدوسیہ کا یہ سالانہ تبلیغی اصلاحی اجتماع ہے. متعدد حضرات علماء کرام کے آپ حضرات نے ایمان پرور، جہاد آفرین، حقائق افروز خطابات سنے. میرے بعد بھی انشاءاللہ العزیز پروگرام کے مطابق باقی مادہ مہمان حضرات کے انشاءاللہ ایمان پرور بیانات ہوں گے. آپ دوستوں کو معلوم ہوگا، جنہیں معلوم نہیں میں ان سے عرض کیے دیتا ہوں کہ آج کل میں نے ایک کیسٹ تیار کی ہوئی ہے، جہاں پر جاتا ہوں اسی کو لگا دیتا ہوں، اور آج کی مجلس میں بھی میں نے وہی گفتگو کرنا ہے. میرا آپ حضرات کے ساتھ وعدہ رہا، میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب مقدس العمر کا کہ انہوں نے مہربانی کی، میری حاضری پر ہی بر وقت مجھے وقت دے دیا. میں بھی ان کی رعایت کروں گا کہ میری گفتگو لمبی نہ ہو، بہت اختصار کے ساتھ چار باتیں عرض کر کے آپ حضرات سے اجازت لے لوں، تاکہ میرے بعد جو ان کے مہمان ہیں میری وجہ کر کے انہیں زحمت نہ ہو. اور اللہ کا فضل ہے، 60 سال کے لگ بھگ میری تبلیغی زندگی ہے. میں نے کوشش یہ کی کہ میرے بیان کی وجہ سے کبھی میرے بعد آنے والے خطیب کا حق وہ میرے ذمہ نہیں ہوگا. تھوڑا بہت ہو تو اللہ میاں بھی معاف کر دے، وہ دوست بھی. اب بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ میرے دائیں بائیں سٹیج پر تشریف فرما آپ حضرات کے علاقہ کی پوری دینی قیادت یہاں پر تشریف فرما ہے. ان حضرات کی موجودگی میں گزارش کرتا ہوں، 6 صدی ہجری میں ایک بزرگ گزرے ہیں جنہیں علامہ جار اللہ زمخشری محمود زمخشری کہتے ہیں. ہر چند کی ان کی نسبت اعتزال کی طرف کی جاتی ہے، لیکن نامور عالم دین تھے. اور آج سے 800 سال پہلے انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، تفسیر کشاف کے نام پر. 1000 اختلاف کے باوجود 8 صدیوں سے برابر امت کے علماء اہل علم آج بھی ان کی اس کتاب سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. اس کتاب کے علاوہ ان کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. اچھا، علماء کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں، یہ جو ہے نا ناسبی طبقہ، ناسبی اس کو کہتے ہیں، ناسبی اس کو کہتے ہیں جو سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو تو وہ تسلیم کرتے ہیں.
حضرات حسنین اور سیدنا علی المرتضیٰ کی انہیں تخفیف کرنی پڑے تو وہ اس سے پرہیز نہیں کرتے۔ میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ جچی تلی ناپ تول کر گفتگو کروں کہ جس کے متعلق کوئی جملہ میری زبان سے نکلے کل قیامت کے دن میرا مواخذہ نہ ہو کہ تم نے جانبداری کا ارتکاب کیا تھا۔ ویسے بھی اللہ کا فضل ہے کہ میری اول سے آخر تک یہ کوشش رہی کہ یہ جو تبلیغ کا فرض ہے اس سے نیکی کمانا مقصود ہے، اور اپنے لیے جہنم خریدنا یہ کوئی اچھا عمل نہیں۔ کوئی غلط بیانی کروں، کوئی طرفداری کروں تو ظاہر ہے کہ وہ جہنم خریدنے والی بات ہے، اللہ معاف کرے۔ ناسبی حضرات کے ہاں، رافضی حضرات کے ہاں تقیہ ضروری، رافضی حضرات کے ہاں، ناسبی حضرات کے ہاں جھوٹ بولنے میں قباحت نہیں، اور معتزلی حضرات کے ہاں جھوٹ بولنا کفر ہے۔ اب یہ اتنا بڑا فرق کہ ایک جھوٹ بلا تکلف استعمال کر لیتے ہیں خارجی، اور ناسبی وہ جھوٹ بلا تکلف بول لیتے ہیں۔ بعض حضرات کے ہاں جھوٹ کو تقیے کا نام دے دیا گیا، وہ بھی طبقہ ہے، آپ جانتے ہیں۔ ان کے الرغم معتزلہ حضرات کے ہاں عقیدتاً جھوٹ بولنا کفر کے برابر ہے، اور اگر حضرت محمود زمخشری رحمہ اللہ کی نسبت اعتزال کی جو نسبت کی جاتی ہے صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں جن کے ہاں جھوٹ بولنا کفر ہو تو اپنے طور پر انہوں نے اس اپنی کتاب کے اندر کتنا سچ بیان کیا ہوگا یہ کسی پر مخفی نہیں۔ اس وضاحت اور صراحت کے بعد عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے الموافقہ بین اہل البیت والصحابہ۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بابت جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ تھیں ان تین حضرات کی شان میں، اور ان کو روایت کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، فرمان حضور کا زبان علی کی، شان ان اصحاب ثلاثہ کی، اپنی کتاب میں انہوں نے ان روایات کو جمع کیا۔ دوسرا انہوں نے یہ اہتمام کیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی کی زبانی پیغمبر اسلام کی وہ احادیث جو سیدنا علی المرتضیٰ کی شان میں تھیں ان کو بھی انہوں نے اس کے اندر جمع کر دیا۔ شان اصحاب ثلاثہ کی گواہی سیدنا علی المرتضیٰ کی، شان سیدنا علی المرتضیٰ کی، اور زبان اصحاب ثلاثہ کی، اور فرمان پیغمبر اسلام کا، یہ اس کتاب کا موضوع ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے خلفائے راشدین کے زمانے میں ان اصحاب ثلاثہ کا جو حضرات اہل بیت کے ساتھ تعلق تھا یا اہل بیت کا ان کے ساتھ رویہ تھا، اس کو بھی انہوں نے اس کتاب کے اندر جمع کیا، اور تقریباً 150 واقعات یا احادیث اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر حضرت مولانا انعام الحسن کے بھائی تھے، ان کا نام تھا مولانا اظہار الحسن،
میں کاندھلوی رحمہ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کے شعبہ تبلیغ کے اپنے زمانے میں سربراہ تھے، انہوں نے اس کتاب کا اردو کے اندر ترجمہ کیا۔ میرے بھائیوں، حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی، حضرت مولانا بس بھائی گاڑی تھوڑا سا پلیٹ فارم سے نکلنے دیں، رفتار پکڑ لوں گا۔ ابھی تو میں سٹارٹ ہو رہا ہوں، بوڑھے کا سٹارٹ ہونا بھی مشکل، اور بوڑھا پھر جس وقت شروع ہو جائے تو اس سے روکنا بھی مشکل، تو مہربانی کرو مجھے چلنے دو۔ بوڑھے کو بیوقوف بنانا بھی مشکل، یہ میں آپ کی سبحان اللہ سمجھتا ہوں۔ بریک پہ پیر رکھو، میں جو کچھ ہوں مجھے پتا ہے، آرام نہ بیٹھو۔ ہاں اگر خیال ہے اپنے جاگنے کا ثبوت دینا ہے تو پھر مل کے میرے ساتھ کہو تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی، حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی، یہ حضرات مرید تھے حضرت مولانا شاہ سید اللہ شاہ بخاری، یہ سارے حضرات مرید تھے حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری کی۔ حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری کی خدمت میں امام التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری بھی تشریف لے جانا وہ اپنے فرائض میں شامل سمجھتے تھے، اور حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری وہ ہیں کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی بھی حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری کے مشورے کے بغیر قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ اتنی نسبتوں کے بزرگوں میں یہ کتاب پڑھی ان کی مجالس کے اندر کتاب پڑھی جاتی تھی۔ انڈیا کے اندر آج سے تقریباً 5 صدی پہلے یہ کتاب چھپی، پاکستان کے اندر بھی ایک آدھ ایڈیشن اس کا شائع ہوا، اور پھر آج کی مجلس میں میں اسی کتاب سے 1-2 روایتیں آپ کے سامنے عرض کر کے نتیجہ عرض کرتا ہوں اور پھر اجازت لے لوں گا۔ میرے بھائیوں، اس کے اندر دیگر واقعات کے علاوہ ایک یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اللہ نے کرم کیا کہ مدائن کا علاقہ فتح ہوا، بہت زیادہ غنیمت کا مال وہاں سے مدینہ طیبہ آیا، مسجد نبوی کے اندر اسے ڈھیر کیا گیا۔ جب وہ مال مسجد نبوی میں رکھا گیا تو مسجد نبوی بھی راویوں کے روایت کے مطابق بھری بھری نظر آتی تھی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جو اطلاع ہوئی، آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ مسجد شریف میں لمبے لمبے دسترخوان بچھائے جائیں، اہل مدینہ کو بلایا جائے، باری باری آئیں، کھانا بھی کھائیں، غنیمت کے مال سے حصہ بھی لے۔ رفقا نے تیاری کی، فاروق اعظم سے درخواست کی کہ حضرت دسترخوان بچھ گیا، کھانا پک گیا، غنیمت کا مال حاضر ہے، تشریف لائیں، بسم اللہ کرائیں۔ آپ آ کر بیٹھے تو اب آغاز کرنا تھا، افتتاح کرنا تھا، شروع کرنا تھا اس کام کو کہ سب سے پہلے غنیمت کا مال کا حصہ کس کو دیا جائے۔ حاضرین موجود ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم سے درخواست کی گئی کہ حضرت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ حضرت حسن کو بلاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ توفیق دے تو اور بلند آواز۔ حضرت حسن آئے، حضرت سیدنا فاروق اعظم اٹھے، سینے سے لگایا، سر پر ہاتھ پھیرا، معان کا مصافحہ کیا،
دنیا آخرت کی بھلائی کی دعائیں دیں، بہت ہی محبت اور شفقت کے ساتھ بیت المال کے انچارج سے کہا کہ انہیں 1000 درہم دے دیے جائیں، دے دیے گئے، لیے چل دیے۔ اب درخواست کی گئی کہ حضرت دوسرے نمبر پر، تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت حسین کو بلاؤ۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لے۔ حدیث شریف کی کتابوں میں آتا ہے کہ سیدنا حسن کا چہرہ حضور کے ساتھ ملتا تھا اور حضرت حسین کا سینے سے لے کر پاؤں تک ان کا وجود وہ حضور سرور کائنات کے وجود سے ملتا تھا۔ رحمت عالم کے وصال کے بعد جب کبھی حضرات صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام کی زیارت کی تمنا ہوتی، یاد ستاتی، حسن حسین کو دونوں اکٹھے کھڑا کر دیتے، ان کو دیکھتے تو حضور کی تصویر ان کی آنکھوں کے سامنے سے پھر جاتی۔ میرے بھائیوں، ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک دن سیدنا علی المرتضی، سیدنا صدیق اکبر، ہر دو حضرات ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مسجد شریف میں تشریف لائے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت حسن بھی آ گئے۔ حضرت ابو بکر کھڑے تھے، بیٹھ گئے۔ حضرت حسن کو بلایا، جس طرح بچے کو بلایا جاتا ہے، وہ چھوٹے تھے، قریب آئے۔ آپ نے انہیں اپنی ران پہ بٹھایا۔ ایک دفعہ تو حسن کے چہرے کو دیکھا، ایک دفعہ حضرت علی کے چہرے کو، اور پھر حضرت علی کے چہرے کو دیکھ کر حضرت ابو بکر نے زیر لب مسکراتے فرمایا، ابن لعلی شبہ للنبی۔ سبحان اللہ۔ کہ حسن تم بیٹے تو علی کے ہو، پر چہرہ تمہارا حضور سے ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم نے حضرت حسن کو بلایا اور حسین کو بلایا، ان سے بھی اسی طرح ملے، 1000 درہم پیش کیا، وہ تشریف لے گئے، اتفاق سے بلایا نہیں، آج خود مجلس کے اندر موجود تھے، ان کا بھی حق تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر تو وہ آگے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، ابا حضور میرا حصہ، تو حضرت نے اس سے بھی مصافحہ کیا، سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا بہت اچھا بھائی، ضرور میاں انہیں 500 درہم دے دو۔ انہوں نے 500 درہم دیے، انہوں نے جیب میں ڈالے اور درخواست کی، ابا میں حضور علیہ السلام کے زمانے میں جوان آدمی تھا، اس زمانے میں میں نے ایمان اسلام قبول کیا، صحابی ہونے کا شرف پایا، اور میں نے پیغمبر اسلام کے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ جہاد کے اندر حصہ لیا، تلوار چلائی۔ اس زمانے میں جب کہ حضرت حسن حسین چھوٹے بچے تھے، مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر کھیلا کرتے تھے، ان کو تو دیے آپ نے 1000 مجھے دیے 500، مجھے بھی تو 1000 ملنا، پہلے تو زیادہ نہیں تو 1000 تو مجھے بھی ملنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، سیدنا یہ کتاب والوں نے لکھا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، اپنے صاحبزادے جلیل القدر صحابی اور نامور محدث ہیں، اپنے زمانے کے حضور کی امت کے نامور علماء میں سے، انہوں نے ان سے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، بیٹا حسن حسین کے والد جیسا تم والد لاؤ، حسن حسین کی والدہ جیسی تم والدہ لاؤ، حسن حسین کے نانا جیسا تم نانا لاؤ، حسن حسین کی نانی جیسی تم نانی لاؤ، حسن حسین کے ماموں جیسا تم ماموں لاؤ، حسن حسین کی خالاؤں جیسی تم خالائیں لاؤ،
حسن حسین کے چچا جیسا تم چچا لاؤ، حسن حسین کی پھوپھی جیسی تم پھوپھی لاؤ، تمہیں بھی 1000 درہم مل جائیں گے۔ مصنف کہتے ہیں کہ دراصل سیدنا فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا تمہیں پتا ہے کہ حسن حسین کے والد سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، ان کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان کے نانو محمد عربی سبحان اللہ سبحان اللہ تو زور سے کہو، ان کے نانو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ان کے ماموں حضور علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم، ان کی خالائیں سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم حضور کی صاحبزادی ہیں، ان کے چچا جعفر ابن ابی طالب اور ان کی پھوپھی حضرت ام ہانی ہیں، جن کے گھر سے حضور علیہ السلام کے سفر معراج کا آغاز ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو سمجھایا آپ نے صاحبزادے کو کہ بات پیسوں کی زیادتی اور کمی کی نہیں، میں نے تو ان نسبتوں کو دیکھ کر ان کی یہ خدمت کی۔ حضرت صاحبزادہ صاحب تشریف لائے، بیٹھ جاؤ سارے دوست، حضرت کو آگے آنے دیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، مولانا بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ سیدنا صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراصل اپنے صاحبزادہ کو یہ سمجھایا کہ بات 500 درہم یا 1000 درہم کی نہیں، میں نے ان نسبتوں کا لحاظ کر کے ان کو اتنی خدمت کی اور تمہیں اتنی دیے۔ میرے بھائیوں، روایت ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ سن کر مجلس سے ایک صاحب نے دوڑ لگائی، حضرت علی المرتضیٰ کے دروازے پر جا کر دستک دی۔ حضرت علی باہر تشریف لائے تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت آپ تو گھر بیٹھے ہیں، مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں تو یہ واقعہ ہو گیا کہ آپ کے صاحبزادوں کی بابت حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ سوال کیا، سیدنا فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو یہ جواب دیا، آپ کے بیٹوں کا انہوں نے اتنا اکرام کیا۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ نے جس وقت سنا، اپنے گھر میں سنتے ہی زور کے ساتھ ارشاد فرمایا، لقد صدق رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ راوی نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میں نے سمیتو بأذنی ھذا، اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا، فرمایا میں نے اپنے ان 2 کانوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سراج و اہل جنت عمر، کے کل قیامت کے دن جنتیوں کا چراغ کی مانند روشنی دینے والا جوان وہ حضرت عمر ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں حضرت عمر کا سیدنا علی المرتضیٰ کی اولاد کی بابت یہ رویہ، سیدنا علی المرتضیٰ کا سیدنا فاروق اعظم کے لیے پیغمبر اسلام کی اتنی بڑی پیشین گوئی اور بشارت، یہ راوی بھی خود خوب آدمی تھا، دوڑ لگائی، مسجد نبوی میں آیا، حضرت عمر سے آ کر عرض کرتا ہے کہ حضرت آپ پر یہ سوال ہوا، آپ نے یہ جواب دیا، میں نے سیدنا علی المرتضیٰ سے جا کر یہ درخواست کی، انہوں نے حضور کی یہ حدیث سنائی۔ میرے بھائیوں، جب حضرت عمر کا رویہ سیدنا علی کے سامنے آیا، وہ وہاں روئے، اور آج جس وقت سیدنا علی المرتضیٰ کی یہ روایت سیدنا فاروق اعظم تک مسجد شریف میں پہنچی تو یہاں یہ روئے۔ اس حالت میں کہ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہوئے، اس آدمی کا ہاتھ پکڑا،
اپنا جانشین مقرر کیا کہ غنیمت کے مال سے ساتھیوں کو آپ بلاتے جاؤ، تقسیم عام کا کام شروع کرو، کھانا بھی کھلاؤ، غنیمت کا مال بھی دو، اور خود ان کو پکڑا، حضرت علی کے دروازے پر لے گئے، جا کر دستک دی، حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے، اس حالت میں کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ نے سیدنا فاروق اعظم کو دیکھا اور فاروق اعظم کی نظر سیدنا علی کے چہرے پر پڑی، ایک دوسرے کو دیکھتے ہی دونوں نے اپنی زور سے نہیں، ایسے نہیں، اس پر نہیں سمجھوتا ہوگا، اور دونوں نے اپنی اپنی جگہ رونا شروع کر دیا، اور اس کے جب طبیعت سنبھلی تو سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی علی، اس آدمی نے مجھے یہ کہا کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ روایت بیان کی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے وہ روایت سنا دیں، میں آپ سے بھی شرف سماعت حاصل کروں۔ تو آگے سے حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی عمر، ان کو تو میں نے آدھی روایت بیان کی تھی، آپ سے پوری کر دیتا ہوں۔ اور حیرت کا باعث ہو گیا، اب سیدنا فاروق اعظم حماقن متوجہ سننے کے لیے، تو سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے یہ حدیث شریف بیان کرتے ہوئے مجھے فرمایا تھا کہ یہ بات مجھے سیدنا جبریل امین نے کہی، اور جبریل امین کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات اللہ میاں سے سنی کہ سراج و اہل جنت عمر۔ میرے بھائیو، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے درخواست کی حضرت علی سے کہ حضرت کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھے لکھ کر دے دیں؟ حضرت علی نے فرمایا کیا اشکال ہے، ابھی لکھ کر دیتے ہیں۔ گھر گئے، سامان لیا آئے، بسم اللہ لکھی، اور بسم اللہ کے بعد لکھا یہ زمان نامہ ہے علی کی طرف سے حضرت عمر کے لیے ان کے طلب کرنے پر، اور نیچے یہ روایت لکھی، لکھ کر دستخط کیے، حضرت کے سپرد کیے، سیدنا فاروق اعظم نے جیب میں ڈالا، اور جیب میں ڈالنے کے بعد فرمایا حضرت مجھے آپ کی روایت کرنے میں کوئی اشکال نہیں تھا، دراصل میں روایت سننا آپ کی زبان اقدس سے سننا بھی چاہتا تھا، اصل خواہش تھی کہ یہ لکھوا لوں، اور اس توقع پر میں نے لکھوائی ہے، اس لیے لکھوائی ہے کہ میں اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ جب میرا انتقال ہو میرے کفن کے نیچے میرے سینے پر حضرت علی کے دستخطوں کے ساتھ یہ روایت رکھ دی جائے تاکہ رب کے حضور میں پیش کر کے جنت حاصل کر سکوں۔ مجھے اجازت دیں کہ اس موقع پر ایک اور روایت ہے، مجھے خوشی ہے کہ شیوخ حدیث شریف پر تشریف فرمائے۔ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر کی موجودگی میں ارشاد فرمایا کہ جس وقت نیک آدمی قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو حد نگاہ تک قبر فراخ ہو جاتی ہے، اور گناہگار اگر قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو وہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، وہ خوب کالی شکلوں والے، موٹے ہونٹوں والے، نیلی آنکھوں والے، ہیبت ناک قسم کے منکر نکیر، اور وہ اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرا نبی کون؟ تو حضرت سید فرمایا کہ جو اس میں جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو بس وہ پہلی تو گویا کہ اس نے سیڑھی آسانی کے ساتھ عبور کر لی۔ تو یہ روایت حضور کا فرمان سننے کے بعد سیدنا فاروق اعظم نے درخواست کی کہ حضرت جب منکر نکیر آئیں گے قبر میں ہیبت ناک شکل والے اور خوب ڈول ڈیل والے، دیکھتے ہی دہشت طاری ہو جائے گی، تو جو مردے سے جو سوال کریں گے کیا اس وقت وہ ہوش کے اندر ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہاں کیوں نہیں،
जिस तरह तुम मुझसे इस वक्त बातें कर रहे हो इसी तरह होश के अंदर जिस वक्त तुमने बताया कि हाँ होश में होगा, हजरत उमर ज़ेर लब मुस्कराए और हुजूर से दरख्वास्त की कि हजरत दुआ कर दे, अगर होश ठिकाने रहा तो इंशाअल्लाह फिर नहीं मार खाते, फिर मुनकर नकीर से मार नहीं खाते, जितनी तैयारी करके आ जाएं। हजरत उमर का इंतकाल हो गया। पहली रात ख्वाब में बेटे ने देखा और दरख्वास्त की कि हजरत हुजूर से आपने ये फरमाया था, हुजूर ने आपको ये जवाब किया था, आपने जवाब में ये कहा, आप बताएं कि कब्र में गए तो कैसे गुजरी। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया कि मियाँ मंजिल तो बड़ी सख्त है, फरिश्ते बाकी आए, देख कर आदमी दहल जाए, इतने खतरनाक। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि तेरा रब कौन? मैंने जोर से मैंने बड़े धड़ल्ले के साथ कहा कि मेरा रब तो मेरा अल्लाह है, तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है? उनमें से ये हजरत उमर ख्वाब में अपने साहिबजादे को फरमा रहे, वाक़या बयान कर रहे हैं कि मैंने ये कहा, तो उनमें से एक फरिश्ते ने दूसरे की तरफ देखा कि हमारे पास तो जो मुर्दे आते हैं वो इतने दहशत ज़दा हो जाते हैं, पसीना छोड़ जाता है, सवाल का जवाब लरजती जुबान से देते हैं। ये कोई स्पेशल केस है आया है जो बजाय जवाब देने के हम पे क्रॉस क्वेश्चन भी करता है। तो एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता ये उमर है। जोर से सवाल करने वाले ने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता ये उमर है। उन्होंने कहा उमर? कहने के हाँ। कहने के अब दो सवाल बाकी, इनसे करने की जरूरत नहीं। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ, चुनाचे सैयदना फारूक आजम की इस किताब के लिखने वाले ज़मख़शरी की रिवायत के मुताबिक वो हदीस शरीफ का टुकड़ा जो सैयदना अली और मुर्तज़ा ने लिख कर दिया गया, उस वसीयत पर अमल हुआ। अब मैं मुख्तसर करता हूँ। एक दिन हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमारी की कैफियत में थे। मुहाजिर भी इयादत के लिए मुहाजिर भी आए, अंसार भी बैठे हैं, गुफ्तगू चल रही है, वो इयादत करने के लिए आए। उसके अंदर कुरैश हैं, उसके अंदर बनु उमय्या हैं, मजलिस भरी हुई। सिद्दीक़ अकबर की आप लेटे हुए बिस्तर अलादत पर, बहुत खासी तबीयत कमज़ोर, लेकिन वो कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं। इतने में हजरत अली आए। हजरत अबू बकर ने हजरत अली की तरफ देखा तो ये समझे कि शायद सैयदना अबू बकर उठना चाहते हैं। हजरत अली साथियों को से रास्ता बनाया, हजरत अबू बकर के सिरहाने आए। सैयदना अली और मुर्तज़ा ने अपना एक हाथ हजरत अबू बकर के सर के नीचे रखा, एक कमर के सहारा दिया, उन्हें उठा बिठाया। इस हालत में के बिठाने के बाद हजरत अली उनकी पुश्त की तरफ बैठ गए। सीना अली का था और पुश्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर की। एक दिन सैयदना फारूक आजम के साहिबजादे हजरत अली और मुर्तज़ा के साहिबजादे हजरत हसनैन छोटे बच्चे छोटी उम्र के मदीना तैयबा के गली के अंदर खेल रहे हैं। बच्चों की खेल कूद के दरमियान में तू तड़ाक हो जाती है, आखिर वो भी बच्चे थे, हो गई। तो हजरत हसनैन में से किसी ने हजरत उमर के छोटे बच्चों को कहा कि जा बेजा काम कर, तुम तो हमारे गुलाम हो। अब इस साहिबजादा ने दौड़ लगाई हजरत फारूक आजम की तरफ शिकायत करने के लिए कि मुझे हजरत हसनैन में से फलाने मुझे कह दिया कि तुम हमारे गुलाम हो। उधर उन्होंने देखा कि ये अब्बा हुजूर की तरफ शिकायत लगाने जा रहे हैं, तो हजरत हसनैन ने दौड़ लगाई हजरत अली और मुर्तज़ा के पास कि जी हजरत ऐसे तो तकार हो गई,
ہم نے یہ کہا، وہ شکایت کرنے کے لیے حضرت عمر کے پاس گئے ہوئے ہیں، تو حضرت علی نے ان کو سمجھایا کہ بیٹا ایسے نہیں کہا کرتے، تم نے بھی تو حد کر دی، ان کو حق ہے ناراض ہونے کا، تم نے زیادتی کی۔ ابھی سمجھا رہے تھے کہ اتنے میں اس بچے کو لیے ہوئے سیدنا فاروق اعظم اپنے اس بچے کو لیے ہوئے حضرت علی کے دروازے پر آئے۔ حضرت علی آگے بڑھے، معذرت کی، حضرت بچے ہیں، ان کا اپنے اتنا طبیعت پہ بوجھ لے لیا، معاف کرتے، بچہ ہے، غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم آگے سے روک کے کہتے ہیں، بھائی علی، میں شکایت کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو یہ عرض کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اپنے صاحبزادے کو کہہ دیں، فرما دیں کہ یہ آپ کی موجودگی میں لکھ کر دے دے کہ عمر کا گھرانہ علی کا غلام گھرانہ ہے۔ آپ دوست سوچیں گے کہ آج کی مجلس میں نے کیوں گفتگو شروع کی۔ شریفوں، جس طرح ہر آدمی کی دو آنکھیں ہیں، اسی طرح ایمان کی بھی دو آنکھیں ہیں، ایک اہل بیت اور ایک صحابہ۔ آپ یہ تمیز نہیں کر سکتے کہ دائیں آنکھ کون سی، بائیں یہ زیادہ نفع مند ہے، یہ کم۔ دونوں اپنی اپنی جگہ اتنی اہم کہ کسی کی آپ اہمیت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح صحابہ کرام، مجھے افسوس ہے کہ جو دوست جو دوست حضرات اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کی اہانت کرتے ہیں، مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر جو صحابہ کرام کا نام لے کر اہل بیت کے متعلق ہلکا جملہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں کا یہ طرز عمل اسلام کے بھی خلاف، ایمان کے بھی خلاف، اور کل قیامت کے دن شفاعت کے حصول میں بھی رکاوٹ کا سبب بن جائے گا۔ سنیں، علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، صحابہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی ان آنکھوں سے نبوت کے چہرے کا دیدار بھی کیا، ایمان بھی قبول کیا، جنت کا سرٹیفکیٹ بھی لیا۔ اہل بیت کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام اپنی ان آنکھوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کا دیدار بھی کیا، ایمان بھی قبول کیا، صحابی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی لیا، اور اہل بیت کو ساتھ میں دوہرا یہ اعزاز بھی حاصل ہے۔ ایمان میں، اسلام میں، حضور کی زیارت کرنے میں، صحابی بننے میں اہل بیت صحابہ کوئی فرق نہیں، لیکن صحابہ کو یہ اعزاز بھی اہل بیت کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ان کی رگوں میں محمد عربی کا خون بھی گردش کرتا رہا۔ اہل سنت ہونے کے لیے ہمارے ایمان کی یہ دو آنکھیں ہیں، صحابہ کرام، محبت صحابہ اور محبت اہل بیت۔ اللہ دونوں کا اعزاز اور اکرام کرنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ آمین۔ بس مجھے اب 2 منٹ دے دیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 51 سال پہلے، یعنی 1974 میں 7 ستمبر کو قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، جمعیت علماء اسلام کے تعاون کے ساتھ مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس فیصلے کے 50 سال مکمل ہونے کے بعد لاہور کے اندر مینار پاکستان میں ختم نبوت گولڈن جوبلی کا اہتمام کیا۔ باہر کے غیر جانبدار لوگ پورے ملک میں، کراچی سے لے کر خیبر تک، اس وہ گولڈن جوبلی ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی اور پورا ملک اس کے لیے شعلہ جوالہ بنا۔ اللہ نے کرم کیا، باہر کی دنیا کے غیر جانبدار مبصرین نے لکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں
آج تک اتنا بڑا مذہبی اجتماع نہیں ہوا جتنا حضور کی ختم نبوت کے نام پر گولڈن جوبلی کے موقع پر ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر ایک فیصلہ تھا مبارک ثانی قادیانی کا۔ میرے رب کی شان، سپریم کورٹ نے فیصلے کے اندر ایسی بات لکھ دی کہ کراچی سے لے کر خیبر تک قانون دان، علماء کرام، دینی جماعتیں سب نے احتجاج کیا۔ سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل گئی، انہوں نے فیصلہ لکھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ انہوں نے نظر ثانی کے فیصلے میں استری چلا کے ساری سلوٹیں دور کر دیں، لیکن ایک آدھ جگہ داغ باقی رہ گیا۔ اب دوستوں نے کہنا شروع کیا کہ حضور، سبحان اللہ تو کہو، کہ حضور کی ختم نبوت کا کیس اور اس میں داغ قبول نہیں۔ آپ بھی کہتے ہیں قبول نہیں، زور سے جنہیں نہیں، سبھی کو نہیں تو سارے کہو نا پوری توانائی کے ساتھ قبول نہیں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، اب قانون یہ کہے کہ نظر ثانی ایک دفعہ ہوتی ہے، دو دفعہ نہیں۔ نظر ثانی کے بعد اگر نظر ہوگی تو وہ نظر ثالث ہوگی، اور نظر ثالث کا تو کوئی گنجائش، ایک فیصلہ، ایک نظر ثانی، اس کے بعد تو نظر ثالث کی تو قانون میں گنجائش نہیں۔ ہمارے قانون دان طبقہ، علماء، دینی جماعتیں، آپ ہم سب نے کہا کہ ہماری بلا سے قانون کیا کہتا ہے؟ عشق یہ کہتا ہے کہ حضور کی ختم نبوت کا کیس اور داغ عہد و قبول نہیں، بولو بولو قبول نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں بتوں نے دیا رنج تو خدا یاد آیا۔ خیر سے ہمارا سپریم کورٹ بیٹھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی چھت پر کھڑا رو رہا تھا، کسی نے سمجھا کہ شاید یہ رو رہا ہے کہ نیچے نہیں اتر سکتا، ادھر ادھر سیڑھی دیکھی کہ اسے اتار لوں، تھا پٹھان، تو کب سیڑھی بھی نظر نہ آئی تو کہتا ہے خواجہ جس نے تمہیں اوپر چڑھایا تھا وہی نیچے اتارے گا۔ ہم نے بھی سپریم کورٹ سے کہا کہ مشکل تم نے کھڑی کی، اب حال بھی نکالو۔ سپریم کورٹ نے انگریز کے زمانے کے قانون پڑھنے شروع کیے، ایک فیصلہ نکل آیا کہ اگر نظر ثانی میں کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے کہ جس کے ابہام کو دور کرنے کی ضرورت پیش ہو، دوسری دفعہ نظر ثانی تو نہیں ہو سکتی، البتہ وفاقی گورنمنٹ درخواست کر کے سپریم کورٹ سے اس ابہام کو دور کرا سکتی ہے۔ جب یہ فیصلہ سامنے آیا، اب گیند سپریم کورٹ کے کورٹ سے وہ چلی گئی گورنمنٹ کی طرف۔ وفاقی گورنمنٹ نے سبحان زور سے دنیا نے دیکھا کہ یا 1974 میں یا اب دیکھا کہ 2024 میں 50 سال کے بعد دوبارہ سینٹ آف پاکستان اور نیشنل اسمبلی کا مشترکہ اجلاس ہوا، ایک دن پورا صرف حضور کی ختم بحث ہوتی رہی۔ کسی نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جانبدارانہ ہے، کسی نے کہا یہ تعصب پر مبنی ہے، کسی نے کہا یہ قادیانیوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی، کسی نے کہا کہ یہ فیصلہ نہیں پالیسی ہے، کسی نے کہا یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے فیصلے کے خلاف، کسی نے کہا سپریم کورٹ کے لارجسٹ بینچ کے خلاف کے فیصلوں کے خلاف، کسی نے کہا اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے، کسی نے کہا پاکستان کے آئین کے خلاف۔ اور مولانا عبدالغفور حیدری درویش عالم دین، اس بندہ خدا نے تو وہاں اس بھرے اجلاس کے اندر کہہ دیا کہ اس فیصلے کو میں اپنی جوتی کی لوک پہ رکھتا ہوں۔
عبد القادر پٹیل پاکستان پیپل پارٹی کا PTI والے جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامی نیشنل عوامی پارٹی اتنی دھواں دھار تقریریں ہوئی کسی نے کہا فیصلے کی بات نہیں کرو جنہوں نے فیصلہ لکھا ہے ان کے خلاف جوڈیشنل کونسل کے اندر ریفرنس دائر ہونا چاہیے دیانہ شکنجا سبحان اللہ میرے بھائیوں گورنمنٹ نے درخواست کی سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ نے درخواست مانی اب سماعت شروع ہوئی شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی انہوں نے استنبول سے نیٹ کے ذریعے آن لائن اور زندگی میں پہلی دفعہ حضرت مولانا فضل الرحمان بنفس نفیس عدالت میں گئے سبحان اللہ یہ کیا گئے کہ رب کی رحمت بھی ساتھ آ گئی سبحان اللہ اور پہلے ابتدائی فیصلہ آیا اجمالی اور 10 اکتوبر کو فیصلہ جو آیا میں اب یہ نہیں کہتا کہ کراچی سے لے کر خیبر تک بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ مشرق سے لے کر